الحمدللہ نحمدہ ورسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ 2 جمعہ میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم گزشتہ 2 جمعہ سے اس کی تفسیر آپ نے سنی ہے۔ مالک یوم الدین یہ آیت تیسری ہے سورۃ الفاتحہ کی، کل اس میں 7 آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ میں، یہ تیسری آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہے۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 صفت لے آئے۔ ایک رب کی صفت الحمدللہ رب العالمین، رب کی صفت۔ دوسری صفت الرحمن الرحیم، رحمان کا بھی وہی معنی، رحیم کا بھی وہی معنی، لیکن مغالط کے ساتھ، سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ بھی صفت۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری آیت میں لائے مالک یوم الدین۔ یہ تینوں صفتیں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے مراد توحید ہے، الرحمن الرحیم سے مراد رسالت ہے، مالک یوم الدین سے مراد آخرت ہے۔ یہ تینوں چیزوں پر ہمارا ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں ایک میں بھی اگر شک ہے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بتایا۔ الحمدللہ رب العالمین سے مراد توحید ہے کہ رب ہی پالنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی پالن ہار دنیا میں، کائنات میں کہیں بھی کسی مخلوق کو بھی جو ہے دوسری مخلوق یا دوسرا خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کوئی پالن ہار نہیں ہے۔ صاف اللہ نے بتا دیا، اس کے باوجود بھی بہت سے دروازے ایسے کھلے ہیں جو ان سے لوگ یقین رکھ رہے ہیں، اس سے اپنے ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے، اپنے ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں عمل میں اگر کوتاہی ہو تو چلے گا، توحید میں کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو ہے سب گنہگاروں کو درجات دوزخ میں درجات میں کم ہے، لیکن مشرک کو اللہ تعالیٰ سب کے آخری میں ڈالیں گے۔ مشرک کون کہلاتا ہے؟ مشرک وہی ہے جو ایمان بھی مان رہا ہے، دوسری چیزیں بھی مان رہا ہے، ایمان بھی مان رہا ہے اور دوسری جگہ بھی منہ آ رہا ہے، یہاں سے بھی ہوتا ہے، یہاں سے بھی ہوتا ہے، ان سے بھی ہوتا ہے، ان سے بھی مانگا جاتا ہے۔ یہ مشرک ہے۔ مشرک مطلب اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے رہا ہے، اور اللہ بالکل اپنا شریک نہیں پسند فرماتے۔ ایک بیوی کا 2 شوہر کوئی ہے بھائی دنیا میں؟ ایک مرد کی 4 بیویاں ہیں، لیکن ایک عورت کے 2 مرد اور دونوں مرد خوش ہو، میں بھی راضی تو بھی راضی، ایسا دنیا میں کوئی مرد نہیں ہے۔ طاقت ہو تو اسے چھوڑ دے گا بیوی کو، اور شریعت میں بھی حکم ہے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائے تو بستر الگ کر دو، سختی سے مت مارو، بستر الگ کر دو تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ ہمارے سرتاج ہم سے ناراض ہیں،
کو یقین ہو جائے کہ اسی عمل کی وجہ سے ناراض ہیں کہ میں ان کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہی ہوں، ان کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہی ہوں، ان کو گوارا نہیں، ایک معمولی آدمی کو گوارا نہیں کہ اس کی بیوی کا دوسرا شوہر ہو، پھر وہ اللہ رب العزت جو ہے پالنہار ہے، سب کو پالنے والا، سب کو پیدا کرنے والا، وہ کیسے شریک کو برداشت کر لے گا؟ اس لیے فرمایا کہ شریک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ظلم کے حدود ہیں، ظلم کے جتنے بھی نقشے ہیں، وہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے ایک شرک کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں سب سے پہلی مرتبہ جو ہے یہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے، پالنے والا ہے، اس سے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ اب کہیں امید کوئی جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا، اگر سوچے گا تو خطرے میں آئے گا۔ ہاں، اب اس کی روزی کو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ پھیلا دیتے ہیں، بعض مرتبہ سمیٹ کر اس کے سامنے کر دیتے ہیں، اس کے اعمال کے کرتوت کی بنیاد پر۔ اس کے اعمال خیر ہیں تو اس کے جو ہے آنے والے فیصلے فوراً آ جائیں گے۔ اگر اس کی زندگی اصول پر ہے تو اصول پر رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے روزی کو بھی جو ہے آسان کر دیں گے، فوراً اس کے سامنے کر دیں گے۔ اگر اس کی زندگی بے اصولی پر ہے تو اس کی روزی کو پھیلا دیں گے۔ اور پھیلانا بھی مقصد اللہ کا یہ نہیں ہے کہ بندے کو تکلیف ہو جائے، اس کو تھوڑا اللہ دینے پہ آ جائیں گے، ستانے پہ آ جائیں گے تو پھر پوری دنیا مل کر بچانے جائیں گے تو نہیں بچا سکتے۔ اللہ کی ایک چھڑی، ایک آواز، ایک غصہ، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ غصہ ہو جائے پھر بھی وہ جو ہے کھاتا پیتا، چلتا پھرتا، ہنستا بولتا رہے۔ اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر وہ دنیا میں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا، ہے نا؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اللہ غصہ کرے ہیں، اللہ کی ناراضگی، فٹکار جو ہے، لعنت جو ہے ان پر برسی ہے، تو وہ زمین کے اندر دھس گئے۔ قوم نوح ہے اور قوم لوط ہے، اس ایسی قوم میں اللہ پانی کے حوالے کر کے ڈبو دیا قوم نوح کو۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں پورے قوم کو اٹھا کر پلٹ دیا۔ انسان جو اوپر تھے وہ زمین کے اندر چلے گئے اور نیچے کی زمین اوپر آ گئی۔ اسی طرح جو ہے بہت سے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، جن کے کھوپڑیوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کو نہ ماننے کی بنیاد پر، توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے، نبی کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، توحید ہونا ضروری ہے۔ اعمال میں اگرچہ کم ہو جائے، اگر توحید میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمارا توحید کیسا ہے بھائی؟ ہمارا توحید جب تک مسجد میں ہے تو ہمارا ایمان تازہ ہے۔ جیسے ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو ہمارے آنکھیں بھی ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے، ہمارے کان ہمارے اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے، ہمارا سوچ و فکر جو ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے۔ پورے مسلمان کے سپاٹس کو اگر کھول کر دیکھا جائے کہ بھائی اس میں ایمان ہے تو کہیں بھی ایمان جھلکتا نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان ہوتا سراپا تو اس کی آنکھیں شریعت کے مطابق چلتی، اس کے کان شریعت کے مطابق سنتی، اس کے پیر شریعت کے مطابق جو ہے قدم وہ چلاتا اٹھاتا۔ اگر وہ بولتا ہے تو پھر وہ شریعت کے دائرے میں ہو کر بولتا، اگر نہیں بول رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں چل رہا ہے صحیح پر، تو پھر جو ہے صرف اس کا ایمان صرف مسجد کے محدود تک ہے۔ یہاں متقی بن کر بیٹھ رہا ہے، جیسے مسجد میں جانے میں، مسجد سے باہر جانے میں اپنی تلوار کو تیز کر رہا ہے۔ تو یہ توحید کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، کرنے والوں نے ایسی محنت کی اپنے ذات پر، توحید پر اتنی محنت کی، دنیا میں رہتے رہتے اپنے جنت میں رہنے والے پڑوسی کو بھی پوچھ لیا کہ میرا پڑوسی کیسا ہوگا جنت میں، کیسا یقین ہوگا، کیسے عمل ہوں گے، کیسے جو ہے توحید میں کتنی پختگی ہوگی۔ ایک بزرگ جو ہے دعا فرمائی، فضائل اعمال میں یہ واقعہ آپ پڑھتے ہیں کہ میرا جنت میں پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا فلانے علاقے میں جاؤ، وہاں جو ایک عورت ہے وہ عورت تمہاری پڑوسی ہے جنت میں۔ ان کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں،
اس بستی میں جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں بھائی فلانی عورت کہاں ہے؟ کہ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بکریاں چرا رہی ہے، جنگل کے باہر، بستی کے باہر جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے۔ یہ جنگل میں گئے، دیکھتے ہیں کہ وہ عورت نماز، درخت کے نیچے نماز میں ہے اور بکریاں اس کے ارد گرد چر رہے ہیں، اور بھیڑ جو ہے اطراف میں گول بنا کر جو ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لانڈے جس کو کہتے ہیں بکری کو کھانے والے خونخوار جانور، کن کی حفاظت کر رہے ہیں؟ بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ نماز میں مست ہے۔ انہوں نے جا کر انتظار کیا، جیسے سلام پھر کر دیکھا یہ بزرگ ہیں، بھئی آپ کی ہماری ملاقات تو جنت میں تھی، یہاں کیسے ملاقات ہو گئی؟ ان کا بھی کیسا توحید، کیسا ایمان ہے۔ تمہاری ہماری ملاقات مقدر نے اللہ تعالیٰ جنت میں بنائی ہے، یہاں کیسے ملاقات ہو گئی؟ میں نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میرے پڑوسی کو دکھا دے جو جنت میں میرے ساتھ رہنے والی ہے۔ کیسے محنت ہوئی ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے پڑوسی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ ایک بازار میں جاؤ، وہاں جو ہے گوشت کاٹ رہا ہے ایک قصاب تمہارا پڑوسی ہوگا۔ ایک قصاب جو ہے گوشت کھانے والا قصائی، وہ تمہارا پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، قصاب جو ہے بازار میں رہنے والا 24 گھنٹے، وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ دیکھنے کے لیے جب گئے، دیکھتے ہیں تو وہ بازار میں جا کر سلام کلام ہو گیا، ہدیے میں گوشت دینا بھی ہو گیا۔ کہا کہ تم میرے پڑوسی ہو، اللہ نے حکم فرمایا تمہیں دیکھنے کے لیے میں آیا۔ بازار میں رہ کر بھی توحید کو نہیں بھولا، ایمان کو نہیں بھولا۔ ہم ٹماٹر خریدتے وقت، لیتے وقت ایمان بھول جاتے ہیں، ایمان بھول جاتے ہیں۔ بیچنے والا بھی بھول جاتا ہے، لینے والا بھی بھول جاتا ہے۔ باقاعدہ حالانکہ قرآن میں صاف صاف فرمایا ہے جو تول مول کرنے والے ہیں، خرید و فروخت کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو بڑی ہلاکت ہے اگر تھوڑی سے رائے کے دانے کے بعد میں ہیر پھیر کی تو۔ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا، یہ پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے اکثر حصہ جو ہے تاجر لوگوں کے لیے بیان فرمایا، جو دھندے میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، سامنے والے کو دیکھ کر حساب کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیہاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کا جیب ڈھیلی کرو، اس کا پاکٹ خالی کرو۔ آپ بمبئی میں بڑے بڑے سٹیوں میں جائیں گے، آپ کی زبان کے حساب سے آپ کے ساتھ خرید و فروخت ہوگا۔ آپ کی اگر وہاں کی زبان ہے تو پھر آپ کے ساتھ معاملہ نرمی کا ہوگا۔ اگر تھوڑا سا بھی فرق معلوم ہوا کہ بھئی یہ آدمی ہمارے علاقے کا نہیں، اس کو اچھی طرح ٹوپی پہناؤ، تو وہاں کی خریدی ہوئی چیزیں کہاں تک چلے؟ تو چاند تک، نہیں تو شام تک۔ میں بمبئی میں یہ لیا تھا ایک چارج کرنے کا مشین، وزن بہت تھا، لیا میں نے، جب آ کر دیکھا تو کھولا، اس میں پتھرے تھے، 2 پتھر رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ بیچارہ چارج کر کے دکھایا میرے سامنے، آنکھوں کا اتنا خطرناک دھوکہ۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہ تو بیچارہ میرے دیے ہوئے پیسے وہ دن ہی ختم ہوئے ہوں گے، لیکن بات آج تک میرے دل میں رہ گئی۔ تو یہ تاجر لوگوں کا حساب بڑا، اگر یہ صحیح اصولوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا۔ یہ تاجر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ حشر فرمائیں گے؟ نبی کے ساتھ حشر کرائیں گے، اگر اصول کے ساتھ تجارت کو کر رہا ہے، اصول کے ساتھ۔ اور پورے قرآن میں دیکھیں گے نوکری کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ نے کہیں بھی نوکری کا پاٹ نہیں پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کے ذکر کیا، سب کچھ کیا، لیکن عمل کا ذکر کیا، لیکن جب کمانے کا ذکر آیا اسباب کی شکل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نوکری کو تلاش کرو ایسا نہیں کہا۔ پورے قرآن و حدیث میں آپ کو نہیں ملے گی بات۔ اللہ یہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ میرا صرف غلام بن کر یہ بندہ رہے، کسی کا غلام نہ بنے، اس لیے نوکری بھی ایک غلامی ہے، نوکری بھی ایک غلامی ہے۔ اللہ نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم نوکری، ایسا بات نہیں کہ مولانا نے بول رہے ہیں نوکری کرنا حرام ہے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ یہ گوارا اتنا بھی نہیں کیا کہ وہ میرا بھی غلام رہے اور اس کا مالک کا بھی غلام رہے۔ اب ایک نوکر بننا یقیناً وہ جو بولتا ہے وہی سننا پڑے گا، وہ جب کہتا ہے تبھی چھٹی کرنی پڑے گی۔ تمام صحابہ کرام کے مزاج میں دیکھو، ان کے پورا کاروبار تجارت تھا،
ایک انصار میں ایک مہاجر صحابی جو ہے مدینہ منورہ میں جن کے حصے میں آئے ہوئے تھے، انصار صحابی کے حصے میں، ان سے پوچھا بھائی میری اتنی بیویاں ہیں، اتنے گھر ہے، اتنی کھیتی ہے، تم جو چاہے لے لو. کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. جا کر انہوں نے پنیر بیچنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ عشرائے مبشرہ میں جو 10 صحابہ کرام جن کو بشارت جنت کی ملی ہوئی ہے دنیا میں، ان میں 9 صحابہ کرام سب سے بڑے مالدار، اب سب تاجر. یہ جتنے بھی 1,24,000 جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، یہ سب تاجر، 1 لاکھ بھی نوکری نہیں. ہاں پہلے تھے، اسلام لانے سے پہلے غلام تھے، کسی نہ کسی کا غلام تھے. جیسے اسلام ہو گیا، غلامی کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا. اس کے بعد میں کسی کی نوکری چاکری نہیں کی. تجارت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ فرماتے ہیں ہم جو ہے مٹی کو بھرنے کے لیے پھوڑا کدال استعمال کرتے ہیں، وہ سونے چاندی کو بھرنے کے لیے استعمال کرنے لگے. اتنا مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اعمال میں اگرچہ تھوڑا ہو، لیکن توحید میں بالکل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. آپ کہیں گے کہ مولانا بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو دنیا سے لگی ہوئی ہے، ہم آس رکھے ہوئے ہیں، فلانے پیسے دے گا تو مسئلے ہوں گے، فلانے قرضہ دے گا، مانگ رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ بھی تو شرک ہے. دنیا کے اسباب کا مانگنا، دنیا کے وہ چیز مانگنا جس کے اختیار میں ہو دینے کا، وہ چیز مانگنے کی اجازت ہے جس کے اختیار میں ہو. آپ کے پاس پیسے میں مانگوں، آپ کے پاس پیسے دینے کی طاقت ہے، پیسے ہے دے دو. لیکن ایسی چیزیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اولاد دینا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اسے کہا کہ مجھے بچے نہیں ہو رہے ہیں، بچے دے دو. میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دو، ہے نا، بہت سے لوگ مانگتے ہیں. جس کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس چیز کا اس سے مانگنا یہ شرک ہے. تو سب سے پہلے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے غلامی سے چھڑا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص طور پر رکھا کہ یہ سر جو سب سے اوپر اس لیے رکھا ہے، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، چاہے جان کی بازی لگ جائے. کرنے والوں نے یہاں تک کیا، ایسے الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالے، اپنی جان کو دے دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جکڑا گیا، پکڑا گیا، لٹکا گیا اور قید کیا گیا، تو ان کو سولی پر چڑھانے سے پہلے پوچھا گیا کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ نبی کو صرف ان کو تکلیف پہنچ دیا جائے، یا ایسا کچھ الفاظ بول دو کہ ہم نے نبی کے جماعت کو چھوڑ دیا، تم کو ہم آزاد کر دیں گے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے جب جان جانے کی حالت میں کفریہ کلام بھی حلال ہے، کفریہ کلام بھی بولے گا تو کافر نہیں ہوگا. مرنے کے حالت کو پہنچ گیا ہے، اگر آدمی حرام مال کھا لے، ناجائز چیز کو کھا لے، بلکہ کھانا پڑے گا، اس کو نہیں کھائے گا تو گنہگار ہوگا، نہیں کھائے گا تو گنہگار ہوگا، چاہے سور کا گوشت کیوں نہ ہو، کتے کا گوشت کیوں نہ ہو. مرنے کے قریب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، پھر آپ وہ سور کا گوشت ہو، کتے کا گوشت، جو کچھ بھی ہو، کھانا پڑے گا، اس کو نہیں کھائے گا تو یہ گنہگار ہوگا، اپنی جان کی حفاظت نہیں کیا اس نے، پکڑ ہوگی اس کی، تو اس میں اجازت ہے کھانے کی. ایسے حالت میں بھی صحابہ کرام نے اپنے جانوں کو پیش کر دیا. پھر جو ہے یوں فرمایا ان کی جماعت چھوڑنا تو دور کی بات، میرے اس تکلیف کے چھوٹنے کے بدلے میں میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں نبی کے پیروں میں کانٹا بھی چبھ جائے میں برداشت نہیں کر سکتا. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب ہندوستان کی لڑائی میں جو ہے انگریزوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، اس وقت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بالا کوٹ کے قید خانے میں ڈالا گیا تھا. اس وقت صرف ایک جملے پر آپ کی رہائی ہو سکتی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں، اتنا کہنا تھا، بس میں تمہارے ساتھ ہوں، اتنا کہنا تھا. حسین احمد مدنی کے استاد، یہ تو شاگرد تھے، فرماتے ہیں جب شاگردوں نے کہا حضرت
ایسے حالت میں کہنے کی اجازت ہے، اس سے نہ کافر ہوگا نہ ایمان میں کوئی خلل ہوگا، کچھ بھی فرق نہیں ہوگا۔ آپ کہہ لے آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، تکلیف جو آپ پر ڈھایا جا رہا ہے، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ نے ایک جملہ ایسا کہا کہ میں مسلمان کے فہرست سے، مسلمان کے رجسٹر سے اپنا نام نکال کر ان کی کتاب میں لکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں مسلمانوں کے رجسٹر سے اپنے نام کو کاٹ کر ان کے کتاب میں میرا نام آ جائے، مجھے گوارا نہیں، چاہے مجھے یہ سولی پر لٹکا دے۔ اسی ظلم و تشدد کے خاطر آپ کی جو ہے روح نکل گئی، آپ کی لاش جیل کے خانے سے نکلی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ توحید کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ توحید میں اتنی پختگی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ قرآن کا یہ پہلا سورہ ہے، اس میں بھی توحید ہے، اور اسلام کا کلمہ وہ ہے جس کے بغیر مسلمان نہیں ہے، اس میں بھی بھرپور توحید کو بھر دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لائق نہیں، لائق ہی نہیں، سوچ بھی نہیں، لائق نہیں مطلب سوچ بھی نہیں سکتے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سے کچھ ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، تو یہ توحید اس میں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پر الرحمن الرحیم میں کیا فرمایا؟ رسالت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، جیسے چاہے زندگی گزار لو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہیں چھوڑا۔ ہر امت کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد میں اس کا پورا خیال رکھا، پورا خیال رکھا۔ بھائی اس پر سب سے زیادہ بہت سی نعمتیں ان پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے برسائے، اس کا شمار میں اور آپ پوری دنیا کے انسان جو مر چکے ہیں، وہ بھی جنات بھی سب شامل ہو جائے، زندہ ہو جائے، مرنے والے بھی تمام مل کر اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ درخت کے پتوں کو گن سکتے ہیں، ذرات کو گن سکتے ہیں، آسمان میں تاروں کو گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اتنے بھرمار اللہ کی رحمت اس امت پر ہوئی ہے۔ لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، اتنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسایا۔ ان تمام رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت پر یہ برسائی کہ ہر امت کے لیے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ہر امت کے پیچھے ایک نبی کو بھیجا ہے، پھر نبی کے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں کو بھیجا ہے، صحیفے کے شکل میں، قرآن کی شکل میں، تورات کے شکل میں، انجیل کے شکل میں، زبور کے شکل میں کتابوں کو بھیجا۔ 313 صحیفے ان کو بھیجا، پھر جو ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور تمام آ کر ایک ہی مشن کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی نے اپنے امت کے اس کلمے کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک ہی زبان جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اور اس وقت قیامت تک ایک ہی آواز چلے گی، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس توحید کے بعد میں رسالت اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، رحم فرمایا اس امت پر۔ سب سے برگزیدہ، تمام امام الانبیاء، امام الملائکہ، تمام نبیوں کے سردار، اس نبی کو میرا اور آپ کو ہمارا نبی بنایا، ان کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سب سے بڑا رحم کرم اللہ نے کیا۔ ماں باپ میں اتنا نہیں روئے ہوں گے بچے کے خاطر، کوئی استاد بھی اپنے شیخ بھی اپنے اس شاگرد کے خاطر، اپنے مرید کے خاطر اتنا تڑپا نہیں ہوگا، اتنی تڑپ جو ہے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیدائش سے پہلے، آپ کے پیدائش سے پہلے، اور جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں ان تمام کے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا فرمائی، ایسی جامع دعا فرمائی، اللہ کو راضی کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ نہیں، آپ گزشتہ جمعہ اسی واقعہ میں سنے ہیں کہ آپ جو ہے 3 روز تک بند کمرے میں رہے، نماز پڑھتے چلے جاتے تھے، صحابہ کرام پریشان رہے، اور جا کر آخر میں کسی کو دروازہ نہیں کھلا، حضرت فاطمہ کے ذریعے سے دروازہ کھولا گیا۔
اور فاطمہ اتنی آپ کے لخت جگر تھی، ان کے بعد آپ رد نہیں کرتے. دروازہ کھول دیا گیا. ابا کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان ہیں؟ تمام لوگ بھی پریشان ہیں. کہا کہ جبریل آ کر مجھے بتا دیا کہ جہنم میں جو ہے میری امت کے لوگوں کو بھرا جاتا ہے، اور میرا اس وقت میری امت کا کیا ہوگا. رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور اتنا تڑپ رہے ہیں اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. اور یوں فرمایا، جبریل آیت لے کر اترے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ نبی جی آپ کو ہم راضی کر لیں گے. اس وقت آپ راضی ہو جائیں گے، آپ گھبراؤ نہیں، اتنا غم ٹینشن مت لو. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا، خوش اتنا ہو گئے، باہر ہنستے ہوئے آگے کہا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری آدمی جنت میں نہ پہنچ جائے. میری امت کا آخری آدمی جنت میں نہ پہنچ جائے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، سوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو راضی کر لے گا. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ایسا نبی میرے اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، اس سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی ہے؟ سب چھوٹ جائیں گے لیکن میں نبی قیامت میں بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا. یہ کرسی لائی جائے گی اس میں بیٹھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول آپ یہاں بیٹھے پل صراط پر، کب تک کھڑے رہ جائیں گے؟ عرش سے جنت سے کرسی آ جائے گی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے صرف ہاتھ رکھیں گے، خود نہیں بیٹھیں گے. جب فرشتے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے، کہیں میں اس کرسی پر بیٹھ جاؤں، اور کرسی اڑا کر مجھے جنت میں لے جائے، معلوم نہیں میرے امت کے ساتھ کیا ہوگا، معلوم نہیں میرے امت کے ساتھ کیا ہوگا. کہیں وہ پل صراط سے کٹ کر جہنم تو نہیں گر جائے گی. اس لیے جب تک میرے امت کا آخری آدمی اس پل صراط سے نہیں گزرے گا، میں یہیں کھڑا رہوں گا. قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے میرے بھائی، معاشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے. اتنے بڑا رحیم کریم جو ہے الرحمن الرحیم، یہ سب سے بڑی رسالت جو ہے میرے اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول عطا فرمایا ہے. اور مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، وہ جو ہے اتنا مالک ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار میرا اور آپ کا نہیں ہے. اس مالک کو میرا اور آپ کا مالک بنا کر اللہ نے ہمیں ایسے جانور کے نہیں چھوڑا، جانور بنا کر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے کھولے، علم عطا فرمایا. علم حاصل کرنے کے بھی 3 طریقے، ایک حواس خمسہ، ایک عقل، اور دوسرا یہ نزول قرآن، وحی جس کو کہتے ہیں. یہ 3 ذرائع ہیں جس سے انسان جو ہے صحیح رہبری، صحیح زندگی جی سکتا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرما کر ایسے نہیں چھوڑتا، ہمارے پورا خیال رکھا ہے. ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگائے رکھا ہے ڈیوٹی پر. ہم اکیلے نہیں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ہر انسان کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بازو، بائیں بازو، دائیں بازو پر فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ لگائے رکھا ہے. ہر جوڑ پر ایک فرشتے کو اللہ تبارک تعالیٰ بٹھائے رکھا ہے، ہمارے ہر جوڑ پر. مسجد کے سامنے فرشتوں کو لگائے رکھا ہے، ہمارے گھر کے سامنے 2 فرشتوں کو لگائے رکھا ہے. وہ ڈیوٹی صرف ہماری حفاظت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ایسے نورانی مخلوق کو ہماری خدمت میں لگا دیا. مسجد کے سامنے 2 فرشتے رجسٹر میں لکھ لے رہے ہیں کہ فلانا کب آیا، فلانا کب آیا، فلانا کب آیا. فجر کی نماز پڑھ جا رہے ہیں تو فرشتے لکھ لے رہے ہیں. 2 کتابیں ان کے پاس ہے، ایک کے پاس علیین ہے، دوسرے کے پاس سجین ہے. کرامن کاتبین جس کو کہتے ہیں لکھنے والا، ایک جو خیر لکھ رہا ہے بائیں والا، دانے جانے والا فرشتہ، اور بائیں جانے والا شر کو لکھ رہا. اور ہر انسان کی حفاظت کے لیے ہر جوڑ پر ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا. فرماتے ہیں اگر ان فرشتوں کو اٹھا لیا جائے تو شیطان آ کر ان کے جوڑوں کو الگ الگ کر کے، جس طرح جو آدمی پیسے پھینکنے میں جس طرح اٹھا کر لے جاتے ہیں الگ الگ، اس طرح اٹھا کر لے جائیں گے انسان کو. ان کی حفاظت کے لیے اتنے سب کچھ زبردست جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اور ہم ایسے جو ہے ایسے چل رہے ہیں، ایسے پھر رہے ہیں، ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے. اتنا بڑا نظام میرے اور آپ کے لیے اللہ نے سجایا، ہماری کبھی نگاہ آسمان کی طرف نہیں جا رہی ہے، کبھی سوچ بھی یہ نہیں آ رہی کہ بھئی اللہ کی کیا کاریگری ہے، اللہ نے میرے لیے کیا نظام پھیلا رکھا ہے، میری حفاظت کے لیے کیا کیا انتظام کر رکھا ہے. اور اس کے مزے تو اور بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بڑھا رہا ہے، حوروں کی شکل میں، کھانوں کی شکل میں، میووں کی شکل میں، شراب کی شکل میں. آج یہاں حرام ہے شراب پینا، کل اللہ خود پلائیں گے.
یعنی کل خود اللہ پلائیں گے شراب. آج گانا حرام ہے, کل اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے نبی کے ذریعے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے پورے نبیوں میں, پورے کائنات میں سب سے بہترین آواز اگر ہے تو داؤد علیہ السلام کی ہے. فرماتے ہیں جب داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تو پانی حرکت کرنا چھوڑ دیتا, پرندے جو آ کر جم کر بیٹھ جاتے ان کے سامنے, درندے پرندے چرندے سب کچھ جو ہے گویا کائنات ستبد ہو جاتی. ان کی آواز میں اتنی سریلی آواز کہ انسان تو دور کی بات ہے, جانور بھی جو ہے بدحواس ہو کر سنتے رہتا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے انسان کو جمع فرما کر بلائیں گے داؤد علیہ السلام کو, آؤ ان کو سنا دو قرآن. اور وہ ایسے سریلی آواز میں قرآن سنا کر اتنے مست ہو جائیں گے, کہیں گے کہ اللہ ہمیں اور سننا ہے, ہمیں اور سننا ہے. ثواب کے لیے نہیں, مزے کے لیے. جس طرح آج آدمی گناہ کے لیے جو ہے کیا دیکھ رہا ہے, گانے سن رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آواز سنائیں گے کہ دنیا میں کوئی ایسا آواز آپ کو سریلی آپ کے کانوں کو نہیں پڑی. ایسی آواز اللہ تعالیٰ سنائیں گے, خود اللہ بھی سنائیں گے قرآن تلاوت پڑھ کر. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, یہ تمام اور بھی مزے بننے کے بعد میں قبر سے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی سکرات سے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی گھر کے جنازے کے نکلنے سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے اعمال کے حساب سے, اس کے ایمان کے حساب سے اس کے ساتھ جو ہے اضافہ ہوتا جائے گا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, یہ مالک یوم الدین کی تفسیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جو ہے سننے کی